بھائی کپڑے کو نیل سے چمکانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا میل کچیل صاف کیا جائے. میل کچیل صاف کرنے سے پہلے نیل لگا دیں گے تو عجیب سا بن جائے گا نا. بدبو میں اسپرے کر دیں گے تو بدبو اور اسپرے مل کے عجیب سی چیز بن جائے گی. پہلے نہا دھو کے صاف ہوتے ہیں, پھر خوشبو کا اسپرے ہوتا ہے. کسان جب ہل چلاتا ہے تو پہلے جھاڑیوں کانٹوں کو ختم کرتا ہے, پھر پھول بوٹے لگاتا ہے اپنے کھیت میں, اسی میں نہیں لگا دیتا. تو اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے جو کچرے دل میں گھسے ہوئے ہیں ان کو پہلے نکالا جائے. تو جس کو عشق مجازی ہو گیا تو وہ بہت سارے کچرے سمٹ کے ڈسٹ بن میں آ کے وہ ایک کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے. تو اس ایک کو نکالنا دھکا دے کے آسان ہے. جیسے ہی دھکا دے کے نکلے فوراً اللہ کی محبت اس کے دل میں ڈال دو. نہیں یاری بات, ارے بھائی دیکھو کچرا جمع کر دیا, ایک ہی دفعہ میں پش کر دو اس کو, نکل جائے گا نا باہر. اور جیسے ہی نکلے گا تو کمرہ خالی ہو گیا, جو چیز لانا چاہتے ہو لے آؤ. تو عشق مجازی اگر کسی کو ہو گیا ہے تو وہ اس کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا سکتا ہے کہ بھائی ایک کی محبت ہے, اس کو ختم کرو اور اللہ کی محبت پیدا کرو. اب وہ کیسے پیدا ہوگی اس کا میں ایک ٹوٹکا بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. ٹوٹکا وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے, جس سے عشق ہے اس کے کا تصور دماغ میں جان بوجھ کر, یار بول لو بھائی, تو پولیس سے بھی ڈرنا چھوڑ دیا آپ لوگوں نے. بولا ہر دفعہ دھمکیاں دیتے ہیں, بلاتے نہیں ہیں. اس کا تصور ختم کر دو دماغ سے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, وہ عشق آہستہ آہستہ, ایک دم نہیں, پہلے تو بھڑکیاں مارے گا, خوب چلانگے مارے گا وہ, لیکن آہستہ آہستہ وہ تصور ختم ہونا شروع ہوگا, یعنی دل سے باہر نکلنا شروع. اور پھر ایسی گولیاں کھاؤ جو اللہ کی محبت پیدا کریں, تو اللہ کی محبت اس کو اور زیادہ پش کرے گی, نکالے گی, دھکا دے گی. ایک طرف سے اس کو کھینچ کے ادھر سے باہر نکالنا ہے, دوسری طرف اللہ کی محبت کے دھکے لگانے ہیں. تو دونوں طرف سے جب طاقت آئے گی نا, ادھر سے جیسے کوئی گھر میں چیز پڑی ہوئی ہے, ڈسٹ بن بہت بھاری ہو گیا ہے کچرے کا, ادھر سے آپ کھینچو گے, ادھر سے پیچھے سے کوئی دھکا لگائے گا تو معاملہ آسانی سے, بول لو نا یار, حل ہو جائے گا. اگر ادھر سے کھینچ کے نکالا اکیلے نے, دھکا زیادہ لگانا پڑے گا. ادھر سے پش کرنے والا کوئی نہیں ہے, ادھر سے کھینچنے والا تو ہے, پش کرنے والا کوئی نہیں, تو دھکا بھی زیادہ زور سے لگانا پڑے گا. اور کمرہ جب خالی ہو جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی اور چیز آ جائے, خالی کمرے میں پھر میل کچیل اور دوسری چیزیں آ سکتی ہیں, تو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات ہو جائے گی. تو اب ادھر سے عشق کو کھینچ کے نکالنا ہے اور ادھر سے دھکا اللہ کی محبت کا لگانا ہے. یہ نکلے گا, ادھر سے دھکا لگے گا, تو دل صاف ستھرا بھی ہو جائے گا اور دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا ہو جائے گی. تو وہ دھکا کیسے لگے گا, اس کے مجازی کا جو کچرے کا ڈبہ ہے وہ نکلے گا کیسے, ادھر سے جو کھینچنے والا دھکا کیسے لگے گا, اس کا طریقہ میں نے کیا بتایا. ہر قسم کے تعلقات, بولو نا یار, وہ آج کل جو تعلقات ختم کرتے ہیں نا, ان کی شاعر کا ایک شعر ہے, وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے, تعلقات تو اب بھی ہیں, رابطہ کم ہے. شاعر کہہ رہے میری محبوبہ جو ہے نا اپنے گھر کے دریچے سے یعنی کھڑکی سے جھانکتی اب نہیں ہے جیسے پہلے جھانکتی. تو رابطہ تو ڈسکنیکٹ ہوا ہے, تعلقات ختم نہیں. کنیکشن جو ہمارا پہلے تھا آنکھ مٹک کے وہ تو کم ہو گئے, مگر رابطہ ختم, تعلقات ختم نہیں ہوئے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس سے عشق ہوا اس سے بات چیت تو ختم کر دیتے ہیں, رابطہ ختم کر دیا, مگر تعلقات برقرار رکھتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا کہ وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے, تعلقات تو اب بھی ہے, رابطہ کم ہے, ایسا معاملہ نہیں. دماغ سے بھی نکال دو اس کو. تو یہ بزرگان دین کا نسخہ بتا رہا ہوں آپ. اس کے بعد کیا کرنا ہے, اللہ کی محبت کا دھکا لگانا ہے. اس کا ایک نسخہ ہے, وہ خود سے کرو گے تو بھی فائدہ ہوگا, مگر کسی شیخ سے کسی بزرگ سے باقاعدہ بیعت ہو جاؤ, اس کی نگرانی میں کرو تو فائدہ زیادہ ہوگا. جب تک کسی سے بیعت نہیں ہوتے کوشش تو یہی کرو کسی بزرگ سے تعلق قائم کرو. نہیں ہوتے تو میں ویسے ہی ایک غریبی میں, جیسے پیناڈول کی گولی ہوتی ہے نا بھائی, بخار کا اصل علاج تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کو دکھاؤ, نہیں تو کم از کم فی الحال یہ 2 گولیاں تو کھاؤ, کچھ تو کمی ہو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو تہجد کے وقت میں اٹھیں. دیکھو بیماری کے علاج کے لیے قربانی دینی پڑے گی. تہجد کے وقت میں اٹھیں, دانت صاف کریں, اگر بیت الخلاء کا تقاضا ہے تو فارغ ہو جائیں, تاکہ فکر میں ایسا نہ ہو کہ پیٹ میں گیس ہو اور ذکر کر رہے ہو آپ بیٹھ کے, تو وہ توجہ نہیں لگے گی. پورے ہر طرح سے فارغ ہو کے بیٹھ جائیں, مصلی بچھا کے 2 رکعت پڑھیں, اس کے بعد ایک مخصوص طریقے سے ذکر کریں.
10 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، 10 دفعہ استغفار پڑھ لیں. اس کے بعد ایک مخصوص طریقے سے ذکر کریں. وہ ذکر یہ ہے کہ پہلے یہ تصور کریں کہ اللہ کی محبت دل میں لانے کے لیے غیر اللہ کی محبت پہلے نکالنی پڑے گی. یہ استحضار کی چیزیں اب گھر جا کے نا اپنی ڈائری میں لکھ لینا. یہ پورے اسی ترتیب سے آپ نے یہ کام کرنا ہے. جو بھی عشق میں مبتلا ہو گیا ہے، اللہ کی محبت دل میں ڈالنے کے لیے اللہ کے علاوہ کی محبت پہلے بولو نا یار نکالنی پڑے گی. اس کے لیے 2 مثالیں سوچیں. ایک مثال یہ کہ سفید کپڑے کو نیل سے چمکانا کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا میل کچیل دور کیا جائے، اور کسی زمین میں پھول بوٹے لگانے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ جھاڑ بجکڑ صاف کیا جائے. تو میرے دل میں جو بہت سارے جھاڑ بجکڑ مردار کی محبت جمع ہو گئی ہے، جس سے عشق ہوتا ہے وہ مر جائے تو جاؤ گے اس کے ساتھ قبر میں؟ ہے بھائی؟ تو ایسی دنیا ہے یہ. آج جو اچھا لگ رہا ہے 10-20 سال کے بعد نہیں لگے گا اچھا. دادا دادی نانا نانی بن جائے گا وہ. پھر وہ کہے گا بھی نہیں میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. آپ کہیں گے میرے پاس آپ کے سے ملنے کے علاوہ ہر چیز کا ٹائم ہے، مل نہیں سکتا میں آپ سے. سب تھوڑے دنوں کے بعد یہ ڈسٹمپر ختم ہونے والا ہے. یہ جو ڈسٹمپر اللہ نے کر دیا نا، تو وہ سب ڈسٹمپر کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ ختم. پھر دیکھو کون عشق کرتا ہے. قبر میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. ایک بزرگ تھے نا، وہ ان کا جو غلام تھا وہ بزرگ ہی کی باندی پہ عاشق ہو گیا. باندی بزرگ کی عاشق کون ہو رہا ہے؟ غلام ہو رہا ہے. تو بزرگ سمجھ گئے کہ یہ روزانہ گھلتا جا رہا ہے. تو انہوں نے علاج یہ کیا. اس زمانے کے لوگ اچھے ہوتے تھے. انہوں نے اپنے بزرگ کو بتا دیا حضرت میں عاشق ہو گیا اور میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، طبیعت سیٹ نہیں ہے میری. تو ان بزرگ نے یہ کیا کہ باندی کو جمال گوٹا کھلانا شروع کر دیا. جمال گوٹا کبھی کھائیے گا بھی نہیں. اس سے اس کو موشن ہونا شروع ہوئے. تو جتنا گند تھا نا وہ بالٹی میں جمع کرتے رہے، جو اس کا گند نکلتا تھا. جب وہ بالٹی بھر گئی، باندی کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی. اس کی تو ہڈیاں نکل آئیں، ساری چہرے کی رونق ختم. تو پھر انہوں نے اپنے غلام سے کہا جاؤ جا کے اس باندی کو دیکھو، اب بھی اچھی لگ رہی ہے. اس نے جا کے دیکھو اللہ کی پناہ حضرت مجھے یہ نہیں چاہیے. تو انہوں نے اس کو وہ بالٹی دکھائی. بولا اس کے اندر سے یہ نکلا ہے جس کی وجہ سے یہ ایسی ہو گئی. یہ جب تک اندر تھا یہ گند جب تک اس کے اندر تھا تو تم عاشق تھے. یہ گند نکل آیا ہے تو اس کا مطلب تم اس پہ عاشق تھے. یہ جو بالٹی میں گند نکلا ہے نا یہ تھا. جب تک یہ اندر تھا تو بہت اچھی لگ رہی تھی. یہ ہے دنیا. جتنے فلموں کے ہیرو ہیروئنز ہوتے ہیں ان کا بڑھاپا بھی تو دیکھا کرو. جوانی میں تو بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، تھوڑا بڑھاپا دیکھو، ان کے بڑھاپا دیکھا کرو، پھر پتا چلے گا کہ کون کیا ہے. تو یہ عشق ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ضرورت سے زیادہ فری کرایا جائے، لفٹ کرایا جائے. تو 2 مثالیں سوچنی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک مثال یہ کہ جب تک دل سے دنیا کی محبت کا کباڑ نہیں نکلے گا، اللہ کی محبت کا نور پیدا نہیں ہوگا. اور اس کے لیے 2 مثالیں، سفید کپڑے کے نیل والی اور بولو نا یار کسان والی. یہ مثالیں سوچ کے اس نظریے کو پکا کریں گے بیٹا یہ تو کرنا ہی ہے. گند نکالنا ہے. اس گند کو لے کے قبر میں نہیں جانا. قبر میں صرف اللہ کی محبت لے کے جانی ہے. اس کے بعد ذکر کرنا ہے، گردن جھکائیں، لا الہ الا اللہ. لا الہ میں گردن کو یہاں کھینچنا ہے. لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں. اور یہ تصور کرنا ہے کہ میرے دل میں جتنی محبتیں نکال کے باہر پھینک رہا ہوں میں. اور پھر گردن واپس لانی ہے. الا اللہ. الا اللہ کا مطلب صرف اللہ. الا اللہ اتنی زور سے دل پہ مارنا ہے کہ یہ تصور ہو کہ اللہ دل کے اندر گھس رہا ہے. یہ کم سے کم 200 مرتبہ کرنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ 200 مرتبہ. اب اس پہ بہت سے کلپ آنا شروع ہو جائیں گے میرے خلاف. قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت دکھاؤ. یہ کون سا ذکر آپ لوگوں نے نکالا ہے قرآن و حدیث سے اس کا؟ بولو نا یار. تو میں نے کہا کلپ آنے سے پہلے ہی اپنا کلپ ڈال دیں ہم، کیونکہ لوگ توپیں اور بندوقیں لیٹے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں میرے خلاف. جیسے ہی کوئی بات فوراً دبائیں. قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا ہے، اس طریقے کا نہیں ہے، اور ثبوت کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ بطور علاج کے ایک ٹوٹکا اختیار کیا جا رہا ہے. ٹوٹکوں کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک نفسیاتی عمل ہے، بزرگان دین کا تجربہ ہے کہ اس طرح سے ذکر کرنے سے غیر اللہ کی محبت بہت جلد دل سے نکل جاتی ہے.
اس کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے, کسی ماہر نفسیات ڈاکٹر سے ثبوت کی ضرورت ہے. اس سے پوچھ لیں, وہ کہے گا ہاں جب یہ تصور کرو گے تو ہو جائے گا ایسا. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ تو قرآن و حدیث سے ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ گند نکالنا فرض ہے. اس گند نکالنے کا طریقہ اگر کوئی بھی مفید ہوگا, اس کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت, بولو نا یار, نہیں. گند نکالنا تو دل سے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ دل سے یہ جو دنیا مردار کی محبت کے گٹر دل میں ہے, یہ گٹر جلدی سے نکل جائیں. تو اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس میں فائدہ زیادہ ہو رہا ہے تو وہ فائدہ مقصد ہوتا ہے, وہ طریقہ مقصود نہیں ہوتا.